حب سادات خدا دے واسطہ، اہل بیت پاک کا فریاد ہے، اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کی عبادت۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سید السادات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کٹا ہوا درود پاک نہ پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کٹا ہوا درود پاک کیا ہے؟ خاتون جنت کے بابا جان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نامکمل درود، نامکمل درود یہ ہے کہ تم میری آل پر درود نہ پڑھو اور صرف اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کر رک جاؤ، پھر فرمایا اس کے بجائے یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اعلیٰ حضرت کے سلام کے اندر اصحاب پر بھی سلام اور عطرت یعنی رسول پاک کی اہل بیت پر بھی سلام۔ ان کے مولا کی ان پر کرو درود، ان کے مولا کی ان پر کرو درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام پا رہا صحف غلچہ قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اہل بیت کی عبادات کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں، پہلے ہم نے امہات المؤمنین کی عبادات کے تعلق سے سنا۔ آج ہم مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عبادات کے تعلق سے سنیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن پاک جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، تم اللہ پاک کی کتاب پر عمل کرو، مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ نے کتاب اللہ پر یعنی قرآن پاک پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی، موٹیویٹ کیا۔ پھر فرمایا دو بھاری چیزیں، ایک قرآن پاک، دوسرا اہل بیت، اور 3 ٹائم، 3 دفعہ فرمایا۔ یاد رکھیں ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگ توجہ سے سن لیں، سمجھ لیں، یاد کر لیں۔ 3 بار فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ پاک کی یاد دلاتا ہوں۔ قرآن اور اہل بیت کو کیا کہا؟ ثقلین۔ بعض لوگ نام رکھتے ہیں ثقلین، تو بہرحال اس کا مطلب ہے 2 بھاری چیزیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے تحت فرمایا جنات اور انسان ان کو بھی ثقلین کہتے ہیں، کیوں؟ زمین میں ان کا بڑا وزن ہے، اور فرمان الہی احکام شریعہ کو بھی ثقل کہتے ہیں، ان پر عمل کرنا نفس پر بھاری ہے۔ تو قرآن کریم پر عمل اور اہل بیت کی اطاعت نفس پر بھاری ہے،
اس لیے انہیں کہا جاتا ہے ثقلین. اور بعض شارحین نے کہا اس حدیث کے تحت ثقلین کے ایک معنی ہے زینت کی چیز. جنوں انس کو ثقلین کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے غوث پاک کو کیا کہتے ہیں؟ غوث الثقلین، جنوں انسان کے غوث. اور ہمارے آقا کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول الثقلین، جنات اور انسانوں کے رسول. کیونکہ جنات اور انسان سے زمین کی زینت ہے اور قیامت کے روز انہی کا حساب کتاب ہونا ہے، تو ایمان کی زینت جو ہے، دین کی رونق جو ہے قرآن ہے اور اہل بیت اطہار ہیں، اس لیے انہیں ثقلین کہا. دو بھاری بھرکم چیزیں یا نفیس ترین چیزیں جو متاع ایمان میں سب سے قیمتی ہیں. سبحان اللہ. کس سبا سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. اعلیٰ حضرت کا خاندان، ولیوں کا خاندان، علماء کا خاندان، مفتیوں کا خاندان اور صحابہ و اہل بیت کے عاشقوں کا خاندان. حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ زبان کہاں سے لائیں کہ ہم اہل بیت کی عزت اور شان کا بیان کریں، کیونکہ جب اہل بیت اطہار کی ہم شان بیان کرتے ہیں گویا یہ آقا کی شان بیان ہوتی ہے. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی بڑی شان ہے، مولا مشکل کشا کی بڑی شان ہے، خاتون جنت کی بڑی شان ہے، حسنین کریمین شہیدین جلیلین قمرین مکرمین کی بڑی شان ہے. سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کی شہزادی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، ہم مومنوں کی امی جان.
فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صبح کو باہر تشریف لائے، آپ نے کالی اون کی منقش، اس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، وہ چادر آپ کے اوپر تھی. حسن ابن علی آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا. امام حسین آئے، آپ نے اس میں انہیں بھی داخل کر لیا. خاتون جنت آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا. مولا مشکل کشا، شیر خدا، سید الاولیاء، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار رضی اللہ عنہ آئے، آقا نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا. پھر قرآن پڑھا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. سبحان اللہ. لفظ پنجتن پاک اسی حدیث سے لیا گیا ہے. جو آیات بیان ہو رہی ہیں اس میں پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، تلاوت قرآن کا حکم دیا جا رہا ہے، نماز کی پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے. پھر ان احکام کی حکمت یہ بیان فرمائی، ہم نے تم کو یہ احکام اس لیے دیے کہ اللہ پاک چاہتا ہے تم سے جہالت کی گھنونی بری عادتیں، اس کی گندگی دور رکھے، تم کو پاک صاف رکھے. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ اہل بیت پہلے پاک صاف نہیں تھے، نہیں، وہ پہلے بھی پاک تھے. اللہ اکبر. تو کیا گھرانہ حضور کا ہے، سبحان اللہ. اور یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ اہل بیت ہیں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. سنیں شعر، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اس آیت کو آیا تطہیر کہتے ہیں. قرآن پاک کی کتنی آیتیں، ان آیتوں کی بھی مختلف نام ہیں. مثلا آیا رحمت، آیت درود، اور یہ ہے آیا تطہیر، آیت الکرسی، ہے نا. مختلف آیتوں کے بھی نام ہیں. تو اہل بیت کی وہ فضیلت بیان ہو رہی ہے. اہل بیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک، خاتون جنت، مولا مشکل کشا حسن و حسین رضی اللہ عنہما شامل ہیں. اللہ اکبر. اب غور کیجئے کہ میرے نبی کا وہ گھرانہ ہے کہ ان کو اسپیشلی اللہ پاک نصیحت فرما رہا ہے، گناہوں سے بچیں، تقوی پرہیزگاری کے پابند رہیں. اور غور کریں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو، فیملی کو، گھر والوں کو، آپ کی ازواج کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کے بیٹوں کو اور مولا علی مشکل کشا کو تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں تو اس کی زیادہ ضرورت ہے. ہم اہل بیت کے بڑے چاہنے والے ہیں. بھئی نماز کدھر ہے؟ جی سستی ہو گئی جی. قرآن پڑھنا آتا ہے؟ وہ امام حسین نے تو نیزے پر قرآن پڑھا، اور تو قرآن، تیرا سر ابھی تیرے جسم کے ساتھ ہے، تجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا. یہ چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں. اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے نماز چھوڑتے، بے نمازی نہیں ہوتے، نمازی ہوتے ہیں. وہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہوتے ہیں، صحابہ کے عاشق ہوتے ہیں. اہل بیت اطہار کے چاہنے والے صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. اہل بیت اطہار کے چاہنے والے نیک ہوتے ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ اکبر.
اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کا سچا چاہنے والا بنائے اور باعمل چاہنے والا بنائے. زبان تو کہہ رہی ہے میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، عمل کچھ اور کہہ رہا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ اہل بیت اطہار کی عبادات کے احوال پڑھیں بھی، سنیں بھی اور خود بھی عمل کریں. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں داخل ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد ہیں اور داماد مصطفیٰ ہونے کا بھی انہیں اعزاز حاصل ہے. اور ایک بڑا پیارا اعزاز یہ ہے، عقد مواخذات میں بھی یہ شامل ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تو صحابہ کرام کو ایک دوسرے کو، مکی صحابی مدنی صحابی، ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے اپنے صحابہ میں بھائی چارہ کرا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو. کیا شان ہے مولا علی کی، سبحان اللہ. تم رشتے میں میرے چچا زاد ہو اور اب میں نے تم کو اپنا بھائی بنایا، دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو. اور یہاں ایک بات آپ کو بتاؤں، تعظیم مصطفیٰ کی، ادب مصطفیٰ کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھائی فرماتے ہیں، مگر مولا علی نے کبھی آقا کو بھائی نہیں فرمایا. جب کہا یا رسول اللہ کہا. سبحان اللہ. بعد خلفائے ثلاثہ سب صحابہ سے فضوں. یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کی جو فضیلت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں، اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں، اور اس کے بعد مولا علی حیدر کرار صاحب ذوالفقار رضی اللہ تعالی عنہ افضل و اعلیٰ ہیں. اور یہی شاعر بیان کر رہا ہے، بعد خلفائے ثلاثہ سب صحابہ سے فضوں. جس نے عز و شان پائی، جس نے عز و شان پائی، یا علی وہ آپ ہیں، یا علی وہ آپ ہیں، ہاں یا علی وہ آپ ہیں. مصطفیٰ کی لاڈلی بیٹی بعقد زوجیت، جن کے حصے میں آئی، جن کے حصے میں آئی، یا علی وہ آپ ہیں، یا علی وہ آپ ہیں، ہاں یا علی وہ آپ ہیں. نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا سید الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ. مولا علی مشکل کشا کا نام مبارک علی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے آپ شہزادے ہیں، اور والدہ محترمہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد بن ہاشم. کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن اور ابو تراب. اور کیا شان ہے میرے مولا علی مشکل کشا کی، ان کا بچپن آقا کی آغوش میں گزرا ہے، ان کی تربیت نبی پاک نے فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور عبادات ان کی بے شمار ہیں، قبول اسلام سے دنیا سے پردہ فرمانے تک. انشاءاللہ الکریم پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ کریم ہمیں صحابہ کا ادب کرنے والا، اہل بیت کا ادب کرنے والا، پیار کرنے والا، ان کو فالو کرنے والا بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حب سادات خدا دے واسطہ، اہل بیت پاک کا فریاد ہے. اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کی عبادت.